میرے محترم بھائیوں، جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ دعا کرنے کی صفت ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دعا عظیم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، ان حالات میں جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارے پاس ہتھیار اور طاقت ہے، وہ دعا ہے۔ مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل اہل ایمان کو غلبہ نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل اہل توحید کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے اور فتنے سے اور مصیبتوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ دنیاوی مسائل اور سیاسی مسائل میں مومن کو چاہیے کہ اس کا یہ موقف ہو، کردار ہو کہ فتنوں میں وہ داخل نہ ہو اور اپنی زبان کو نہ کھولے، بغیر علم کے گفتگو نہ کرے۔ جب بھی سیاسی حالات آپ دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے حالات بگڑ رہے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اللہ کے بندے بغیر علم کے ان میں داخل بھی ہوتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، اور بسا اوقات بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں جو ان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ جو دنیاوی سیاست ہے یا دنیاوی خبریں ہیں، ہم بہت کمزور اور عاجز ہیں، ہمیں ان چیزوں کا اچھی طرح علم نہیں ہے، اور آپ اور میں انہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ بہتر جانے پردوں کے پیچھے کیا ہے، اور کیا اس کے پیچھے سازش ہے، کیا مکر ہے، اور کیا ان کی سیاستیں ہیں، اور کیا انہوں نے آپس میں تیار کیا، اللہ بہتر جانے۔ ہم بغیر علم کے اس میں گفتگو کریں اور بولیں، مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اطمینان سے کہتا ہے فلاں اور فلاں اور یہ صحیح ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے۔ میرے محترم بھائی، آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ سچائی ہے؟ آپ اور میں جس پر ہمارا انحصار ہے وہ خبریں ہیں، اور خبریں دینے والے لوگ فاسق ہیں۔ جن کی خبروں پہ آپ اعتماد کرتے ہیں وہ فاسق لوگ ہیں، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں کوئی قدم اٹھاؤ اور اس کے بعد آدمی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ اور میں جن خبروں کو بنیاد بنا کر کے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان فتنوں میں جھونکتے ہیں، ان خبروں کے آنے کا اکثر جو حصہ ہے وہ فاسق اور ایسے لوگ ہیں جو بے دین لوگ ہیں۔ ان کی خبریں سن کر آدمی اپنا اعتقاد، اپنا طریقہ، اپنا منہج چھوڑ دے، یہ ہرگز ہدایت نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اس ماحول اور اس حالت میں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو شرک کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو مشرک ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو زانیہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے یہ جہالت کیسی جہالت ہے کہ آپ نے سیاسی مسائل کو دیکھ کر اپنا عقیدہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے تو ابو طالب کے لیے بھی دعائیں مغفرت نہیں کی ہے، اور آپ ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کے لیے کہیں کہ وہ شہید ہے، اور یہ کہیں کہ بہت بڑا دیندار آدمی تھا، وہ بہت کچھ اس نے کیا ہے۔ میرے محترم بھائی، اگر آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ابو طالب کے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کسی صورت نہیں ہو سکتی ہے، اور اس عقیدے سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، واللہ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ اور جب تک ہم توحید پر زندہ ہیں ہم کبھی انہیں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ ہماری ماں کو زانیہ کہتے ہوں، اگر اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی مسلمان، کوئی آدمی اس کی ماں کو زانیہ کہے، وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ اگر کوئی ہماری ماں کو کہے آپ چھوڑ دیں گے اس کو، اور وہ ام المومنین کو کہتے ہیں، امہات المومنین کو کافرات کہتے ہیں، جہنم میں داخل ہونے والی کہتے ہیں، نمازوں میں لعنت کرتے ابو بکر و عمر پر، اور پھر بھی آپ سیاست کے نام پر اور آپ کہتے ہیں امت کے نام پر ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ افسوس اور شرمندگی کی بات ہے، یہ جہالت ہے۔ اس سیاست کا کھیل آپ کا عقیدہ بھی چھین سکتا ہے۔ ہم واضح اصولوں پر قائم لوگ ہیں۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم شرک کرنے والے لوگ، صحابہ کو گالی دینے والے لوگ، ہم انہیں اپنا بھائی نہیں مانتے ہیں، اور نہ ہم ان میں مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، نہ وہ شہید اور شہداء ہیں۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، ہم لوگ جو خبر موجود سامنے آپ بس اتنا ہی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کیا ہوا ہے اور اس کے پہلے جو کچھ ہوا ہے آپ نہیں جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو آپ نہیں جانتے۔ آپ نے سامنے خبر دے گی، فوراً آپ نے اپنا عقیدہ بنا لیا، منہج بنا لیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ طریقہ ہدایت کا طریقہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے۔ ہم اس واضح روشن منہج پر ہیں
کہ ہمارے لیے توحید واضح ہے، سنت واضح ہے، ہم ہدایت کی دعا سب کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو گمراہ ہیں، اور اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ عز و جل مسلمانوں کی حفاظت کرے، یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو تباہ کرے، وہ چاہے اسلام کا نام لے کر ظلم کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی تباہ کرے، اور چاہے بغیر اسلام کے ظلم کر رہے ہوں اللہ انہیں بھی تباہ کرے۔ اللہ عز و جل بسا اوقات ظالم کو ظالم پہ مسلط کرتا ہے اور ایک دوسرے کو مار کر کے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، مومن کے لیے وہ راحت ہی ہے اگر اللہ ظالم کو ظالم پہ مسلط کر دے اور اس طرح سے لوگوں کو چھٹکارا مل جائے، یہ ہمارے راحت ہی کی بات ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو ظالم کو ظالم پہ مسلط کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے منہج کی اصلاح کریں، اور سیاسی مسائل میں بغیر علم کی گفتگو کرنا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے، اس میدان کو وہ جانتا ہے۔ سیاست ہمارا میدان نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آخری اور اہم بات ہے وہ یہ، سیاسی مسائل میں ہمیشہ مومن کو امت کے بڑے علماء کے ساتھ ہونا چاہیے، جو ہمارے امت کے بڑے علماء ہیں، جنہوں نے زندگی بھر دین کی خدمت کی ہے، جو توحید اور سنت پر قائم ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ امت کے بڑے علماء کے ساتھ مومن کو ہونا ہے اور ان کی رہنمائی میں چلنا ہے کہ آدمی ایسے مسائل میں خود گفتگو کرے، خود فیصلے کرے اور خود بحث و تکرار کر لے، آپس میں اختلاف کر لے، یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ ہمارے علماء جو کبار ہیں، جو بڑے ہیں، توحید و سنت پر ہیں، وہ جہاں کھڑے ہیں ہم بھی بحیثیت اہل ایمان انبیاء کے وارثین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم اپنا الگ موقف، خبریں جھوٹی سچی خبریں سن کر ہم اپنا کوئی اسٹینڈ یا موقف نہیں بناتے ہیں۔ یہ امت کا مسئلہ ہے، امت کے بڑے علماء اس کے ذمہ دار ہیں، حکمران عمرا ذمہ دار ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے کہ کہیں آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو، کہیں آپ کی توحید خراب نہ ہو، منہج آپ کا خراب نہ ہو۔ اس کے بارے میں ہر مسلمان کو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی، اہل اسلام کے ملکوں کی حفاظت فرمائے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی شر پسند اہل فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر کو، ان کے فتنے کو، ان کی موت بنا کر اللہ ان کی گلوں تک لوٹائے۔ اللہ ظالم کو ظالم پہ مسلط کر دے اور ان کی موت سے ہمیں راحت دے، اہل ایمان کو راحت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے انتقام لے، اللہ عز و جل ظالموں کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے، اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام ان کا کرے، اللہ تعالیٰ ایسا انجام کرے امت کو نقصان پہنچانے والوں کا جسے دیکھ کر کے ہمیں دل کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ اللہ عز و جل ہم تمام پر رحم فرمائے، اور جو لوگ گمراہ ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دین کے قریب لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو توحید کے لیے کھولے، سنت کے لیے کھولے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کو ان کے لیے آسان کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔